جو لاتے ہیں بڑی مشکلات سے لوگ لاتے ہیں، پہاڑوں میں جانے سے پہلے اپنی تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد لوگ کم از کم ایک دن بھی لگتا ہے، کسی جگہ میں گھنٹوں کے حساب سے لگتے ہیں، کسی جگہ میں بالکل قریب میں بھی ہے۔ تو لوگ جاتے ہیں، جا کر وہاں سے پہاڑوں میں جاتے ہیں، سفر کر کے وہاں پہ ترپالے ڈالتے ہیں، چلغوزہ جمع کرتے ہیں، کر کے پھر واپس اپنے گاؤں آتے ہیں، 10 دن 20 دن مہینے بعد واپس جاتے ہیں، جا کر چلغوزے کو وہاں سے سٹے جب منہ کھل جاتے ہیں تو اس سے چلغوزہ اتارتے ہیں، نکال کر گاؤں تک اپنے گھر تک پہنچاتے ہیں، وہاں سے پھر سٹی میں رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ریٹ کتنے ہیں، ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہے تو لے آتے ہیں، کچھ بن پوچھے جہاں پہ رابطہ نہیں ہے تو وہ بغیر پوچھے سٹی میں لے آتے ہیں، یہاں پہ منڈی میں۔ چلغوزہ کا جو درخت ہے یہ ایک میڈیم سائز ٹری ہے، اس کی میکسیمم ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 میٹر کے درمیان اس کی ہائٹ ہوتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائٹ کوالٹی کے اوپر بھی، ایلیویشن کے اوپر بھی، اور یہ تقریباً اس کی ایلیویشن جو ہے وہ بنتی ہے کوئی 6000 سے اوپر بنتی ہے، 6000 میٹر سے اوپر، اور یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے گور آباد ریجن میں، ہوڈر میں، اور ہمارے یہاں پہ بٹوگم میں، اور ایون تھر میں بھی کچھ ایریاز کے اندر اس کی دیکھا گیا ہے۔ تو کمیونٹی جو ہے وہ اس معاملے میں، اس کی پروٹیکشن کنزرویشن میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کر رہے ہیں۔ پریویس ڈیکیڈس میں ایسا ہوتا تھا کہ فائر ووڈ کے طور پہ چلغوزے کی جو ووڈ ہے اس کو یوز کیا جاتا تھا، اب جبکہ سختی ہونے کی وجہ سے، لا انفورس کی وجہ سے، فارسٹ ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے اب ان چیزوں میں کافی بہتری آ گئی ہے، لوگ اس کو فائر ووڈ کے طور پر یوز نہیں کرتے، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ ایک ہمارے لیے واحد لائیولیہوڈ اپرچونٹی ہے، اگر اس کے ساتھ ہم کھلواڑ کریں گے تو ہماری نسلوں کے لیے ایک تباہی ہوگی۔ ہر الٹرنیٹ 2 ایئرس میں اس کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، 2 سال لگتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس سال ہم نے کلیکشن کی تو اسی ٹری میں اگلے 2 سال کے بعد اس کے اوپر اس کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ چلغوزے کا تاجر ہوں، مسائل تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے سر۔ یہاں سے جب ہم گاڑی بیچتا ہے تو KPK میں 25 روپے ٹیکس لینے کے باوجود بھی آگے پورا چیک پوسٹ آتا ہے، ادھر ہمیں تنگ کیا جاتا ہے۔ جب ہم لاہور پہنچتا ہے تو ادھر بھی کسٹم والا پچھلے سال ہمارے 40 سے 50 ٹن مال تک ضبط کر کے ادھر بیٹھا ہے سر، وہ کروڑوں کا ہمیں نقصان ہے۔ باقی الحمدللہ ہمارا چلغوزے کا سیز 2200 سے 2400 تک دانا آتا ہے۔ اور اس سال چلغوزہ جو مارکیٹ میں افغانہ وزیرستان کا ہے، افغانستان کا، اور اس طریقے سے روب کی منڈی ہے، ان منڈیوں سے سب سے زیادہ چلغوزہ بیسٹ کوالٹی کا بڑے سائز میں، جمبو سائز کا چلغوزہ چلاس سٹی کا ہے، اور چلاس سٹی میں ریٹ بھی ان منڈیوں سے، چلاس سٹی کے اندر جو منڈی ہے چلغوزہ منڈی کی، ریٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز ہیں، تو اس کی جتنے بھی ہم پروٹیکشن کنزرویشن کریں اتنی ہی لوگوں کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس پریویس ایئرس میں ایک پروجیکٹ چل رہا تھا، کوئی 3 سال کا پائلٹ پروجیکٹ تھا FAO کا، اس کے تحت ہم نے لوگوں میں فری کٹ سے دی ہیں تاکہ وہ چلغوزے کو پراپر طریقے سے اس کی کونس کو کلیکشن کریں۔ اس کے علاوہ ان کو اویئرنیس ٹریننگ سے دی ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ ان کی ہوئی ہے، اور ان کو نیشنل مارکیٹ میں ایکسیس دیا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ چلغوزے کی ٹریڈنگ کس طرح کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ تھریشنگ اور گریڈنگ کے لیے کچھ مشینیں بھی دے دی تھی، اور وہ کچھ ہوڈر میں انسٹال ہیں اور کچھ جو ہے ایئرپورٹ ایریا میں ہیں، اور وہ پراپر طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم نے ایک آگاہی مہم چلائی اس دفعہ سیزن میں، لوگوں کو، کمیونٹی کو ہم نے باور کروایا کہ بھائی جب تک چلغوزہ پراپر طریقے سے نہیں پکتا اس کا آپ کلیکشن نہ کریں، اس میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ پریویس ادوار میں لوگ جو ہے نا وہ جلد بازی میں
कलेक्शन करते थे, इत्तेफाक नहीं होता था आपस में कम्युनिटीज़ का, तो उसमें अनफॉर्चुनेट किस्म के इंसिडेंट्स भी होते थे, लड़ाई झगड़े के नौबतें भी आ गई, बहुत सारे इंसिडेंट्स भी होते रहे। लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ़ कम्युनिटी में सेशंस कर लिए। जो पोटेंशियल हमारे फॉरेस्ट हैं चलगुज़े के, लाइक गोराबात है, गेस है और बटोगा है, हुडुर है, ये सबसे पोटेंशियल फॉरेस्ट एरियाज़ है। यहाँ की कम्युनिटी में जाके हमने कहा कि भाई आप जब तक चलगुज़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 10 अक्टूबर को पकता है तो आपने जाके 25 या 30 को आपने उसकी कलेक्शन करना है। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने एक्ट किया और इसी वजह से इस दफ़ा चलगुज़े का साइज़ भी अच्छा है और उसके अंदर ऑयल कंटेंट्स भी अच्छा है। ट्रेडर्स भी खुश हैं, नेशनल ट्रेडर्स भी यहाँ पे आ गए हैं, वो चलगुज़े की ट्रेडिंग बाकायदा तौर पे करते हैं और इसी वजह से इसकी मार्केट भी इन्हांस हो गई। तो हमारा यही मौक़िफ़ है कि हम जितना हो सके कम्युनिटी को वैल्यू एडिड प्रोडक्ट इसकी जो है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए वो काम करें। तो इस सिलसिले में ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशंस हो गए हैं और वेरी सून जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो फेडरल गवर्नमेंट में है वो इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं और उसके बाद ये चलास चलगुज़े के नाम से पूरी दुनिया के अंदर चला जाएगा। ये इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में सर हम यहाँ से नीचे लाहौर भेजते हैं, वहाँ से फैक्ट्री है उधर से, फिर वो 3 क्वालिटी बनता है A, B, C। A, B हम उधर से फिर चाइना भेजते हैं, C का उधर मगज़ निकालते हैं। और यहाँ की ज़िला देमर के लोग इससे 80% लोग इससे चलगुज़े से वाबस्ता है। साल चलगुज़े का जंगलों में पैदावार भी पिछले साल से ज़्यादा था। इस साल रेट भी सर 3000 से 3500 तक रेट भी मुनासिब।